ڈاکٹر صاحب ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا انسانی رویہ ہے کہ ہم لوگ جو دریاؤں کی گزرگاہ ہے اس کے اندر گھر بنانا پسند کرتے ہیں، اسی کے اندر ریزورٹس بنتے ہیں، اسی کے اندر ہوٹلز بنتے ہیں، اسی کے اندر رہائشیں بنتی ہیں، حتیٰ کہ جو ٹورسٹ ہیں مختلف علاقوں سے جو آتے ہیں وہ اسی پانی کے اندر پاؤں ڈال کے بیٹھ کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں تو مین وائل دریا کا پانی پیچھے سے آ جاتا ہے اور لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ بہت تازہ مثالیں ہیں، اور اب ویڈیو کا زمانہ ہے اور ویژولز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا تو اس وقت بھی پتہ نہیں کتنے ایسے بیسوں واقعات ہوتے ہوں گے جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہوگا، اور پھر حکومت بھی اس حوالے سے کوئی آگاہی مہم یا اس کی روک تھام ایسا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے، کوئی سوچ موجود نہیں ہے۔ تو ایک ایسی ایکٹیویٹی دونوں طرف سے جس سے سراسر نقصان، آپ اسے کس طرح سے ویو کریں گے؟ پہلے تو میں اس کو ایز این ایکٹیویٹی تو ظاہر ہے جو آپ کا سینٹیمنٹ ہے میرا بھی وہی ہے کہ بہت بہتر ہو کہ لوگوں کے اندر انفرادی سطح پہ وہ شعور ہو کہ ان کے اجتماعی عمل سے اجتماعی نقصان نہ ہو جائے، لیکن افراد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ افراد تو ہر جگہ پہ ایک ہی طرح سے ان کا دماغ ہوتا ہے، ان کو اس اجتماعی شعور کے اندر لانے کے لیے ریاستیں جتن کرتی ہیں۔ اب ہم جب کسی ایک سیاحتی مقام پہ جائیں گے تو ہمیں جو گائیڈنس ملے گی اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ پانی جب روانہ ہوتا ہے سیلاب کا، ہمارے ہاں سب سے بنیادی کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو خبر تب ملتی ہے جب پانی آ پہنچتا ہے۔ تو یہ پانی جب چلتا ہے تو کیوں نہیں ہم وہ میٹرز نصب کر سکے، وہ پیغام رسانی کا عوام کو متنبع کیا جائے کہ پانی روانہ ہو گیا۔ کم از کم وہ چند ایک گھنٹے، وہ چند ایک منٹ بھی اتنے قیمتی ہیں۔ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہوتی ہے جو اس موقع پہ عین جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ وہ پانی جب روانہ ہوا تھا تو کیا ایسا کوئی دنیا میں 21ویں صدی میں وہ میکینزم نہیں ہے، جب جی پی ایس سسٹم ہے جہاں ہر چیز کا فٹ پرنٹ ہے، ہم کیوں نہیں وہ سسٹم بنا سکے کہ لوگوں کو مطلع کر سکیں؟ یہ کام لوگوں نے اپنے آپ کو خود تھوڑی کرنا ہے۔ جب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک دفعہ آپ سے کہ میں ایک بینک میں جاؤں گا تو مجھے تو تھوڑا ویریفائی کر سکتا ہوں کہ یہ بینک ہے یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے یہ توقع ہوگی کہ ایک ریاستی نظم ہے جس کے اندر انہوں نے بخوبی اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ عمارت یہی بننی تھی، یہ عمارت جس کام کے لیے اعلان ہم کر رہے ہیں اس کام کی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب ایک ٹورسٹ بیچارے کو کیا پتا کہ اس عمارت کو کہاں کھڑا ہونا تھا؟ اس کی ذمہ داری تو بہرحال وہاں کے مقامی لوگوں کے ہے۔ وہ جو شخص اپنا ہوٹل بنانا چاہتا ہے وہ تو بے وقوف ہے، اس کی بے وقوفی کو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں یا منافع کی شکل کے اندر کوئی شخص کو وہ منفعت دے دیتا ہے۔ تو ہمارے معاملات کے اندر ہم چیزوں کے ظاہری اور بالکل سرسری انداز سے ان کو جب تک کرتے رہیں گے ان کا مطالعہ، ہم مسائل سے دوچار ہونا ختم نہیں ہوگا۔ میں بات ختم کرتے ہوئے دیکھیے، جس طرح ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی ایجنسی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ذہن ہے۔ تو جب ہم ہاتھ، پیر اور زبان اور آنکھوں ان کو ہم الزام دیتے رہیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا عمل جس دماغ کے تحت ہے، وہ دماغی نظم اگر درست نہیں ہے تو جو ہاتھ سے غلطی ہوئی وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ پیر سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں وہ جو اجتماعی نظم ہے معاشرے کا، جو سیاست سے آتا ہے، جس کے اندر ہماری بیوروکریسی بھی شامل ہے، ہم اس کا قبلہ درست نہیں کر سکے، اس کو پرو پرسن نہیں بنا سکے۔ اس وجہ سے حادثات سے ہم بار بار دوچار ہوتے رہتے ہیں اور یوں لگتا ہے گویا ہم کسی ایسی آفت کا شکار ہو رہے ہیں جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک اوائڈیبل سچویشن ہے، پوری کی پوری نہیں تو اس کا ایک حصہ کم از کم ضرور۔